کر چم اللہ اسے آباد رکھے، یہ درس گاہ ربانی ہے، سر سبز رکھے شاداب رکھے، سر سبز رکھے شاداب رکھے، یہ درس گاہ ربانی ہے، جو علم کی ذوق پھیلاتی ہے وہ شمع یہاں پر جلتی ہے، اخلاق و محبت کی ہم کو تعلیم یہاں پر ملتی ہے، ہم اور ہمارے قلب و نظر اس علم کا دے کے مظہر ہیں، تنظیم کی ضو سے منور ہیں، تنظیم کی ضو سے منور ہیں، اخلاص کی بو سے معطر ہیں، اس وقت تو ذرے ہیں لیکن ہم تارے بن کر چمکیں گے، بجلی کی طرح لہرائیں گے، مانند گلوں کے مہکیں گے، ہر زخم سہیں گے ہنس ہنس کر، ہر طوفان سے ٹکرائیں گے، پھر امن کا پرچم لے کر ہم، پھر امن کا پرچم لے کر ہم ایک روز جہاں پر چھائیں گے، سر سبز رکھے شاداب رکھے، اللہ اسے آباد رکھے، آباد رکھے، آباد ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، If death strikes before I prove my blood, 13 ستمبر ہے۔ آج شہر کامٹی میں ربانی ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ماسٹر شیخ حسین ربانی کا یوم وفات یعنی 13 ستمبر ہم شہر کامٹی والے ربانی ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ کامٹی اردو رائٹرز فورم کے زیر اہتمام آج ہم ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب کو یاد کریں گے۔ ہماری اس آن لائن نشست میں ہمارے 3 اساتذہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہماری اس مجلس آن لائن مجلس کی صدارت ڈاکٹر محمد رفیق AS صاحب فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر محمد نسیم اختر سابق پرنسپل MM ربانی ہائی اسکول کامٹی ربانی ڈے پر اور ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب پر جو ہے وہ مقالہ پیش کریں گے۔ اسی طریقے سے MM ربانی ہائی اسکول اور جونیئر کالج کے معلم جناب نسیم سعید صاحب ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب کی شخصیت اور ان کی خدمات پر ایک مقالہ پیش کریں گے۔ تو صدر محترم ڈاکٹر محمد رفیق صاحب کی اجازت سے
میں اس آن لائن نشست کا آغاز کرتا ہوں اور ڈاکٹر محمد نسیم اختر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ وہ ربانی ڈے کے تعلق سے جو ہے ہمارے دیکھنے سننے والوں کو اس دن کے تعلق سے اس پر جو ہے روشنی ڈالیں. تو میں ڈاکٹر نسیم اختر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ربانی ڈے پر اپنا مقالہ پیش کریں. السلام علیکم. میں ڈاکٹر نسیم اختر ایکس پرنسپل ایم ایم ربانی ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج آپ لوگوں کے سامنے یوم ربانی پر کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 13 سپتمبر یوم ربانی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. دراصل اسکول کے بانی ماسٹر شیخ حسین ربانی کی وفات 13 سپتمبر 1937 کو ہوئی اور اسی بنیاد پر 13 سپتمبر کو ہر سال یوم ربانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جیسا کہ بزرگوں کی روایت اور بعض تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدرسۃ المسلمین ادارے کی شروعات 1887 میں عربی مدرسے کی شکل میں ہوئی تھی. یہ عربی مدرسہ ایک جھوپڑی کی شکل میں تھا. اس میں عربی کی تعلیم دی جاتی تھی. 1922 میں اسی ادارے کو ماسٹر شیخ حسین ربانی کی رہنمائی میں تنظیمی شکل دی گئی. ماسٹر شیخ حسین ربانی کے رفقا میں جو حضرات شامل تھے ان میں سیٹ محمد فیض اللہ، عبد الستار فاروقی، عبد الرحمن فن، محمد عبد القیوم، سیٹ محمد اسحاق، سید بشیر الدین صاحب، محمد اسماعیل مینیجر، محمد صغیر، بابو عبد الرحیم صاحب تھے. 1 جولائی 1928 کو پرائمری اسکول کی شروعات ہوئی. 1932 میں مڈل اسکول کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام مدرسۃ المسلمین اینگلو ورناکولر مڈل اسکول رکھا گیا. جولائی 1936 میں ہائی اسکول کا درجہ ملا، مگر افسوس 13 سپتمبر 1937 کو آپ کی رحلت ہوئی. آپ کے رفقا کاروں نے اپنے عزیز ساتھی کی آرزوؤں کو مکمل کرنے کے لیے اس ادارے کا نام مدرسۃ المسلمین ربانی ہائی اسکول رکھ دیا، یعنی ایم ایم ربانی ہائی اسکول. یہ ادارہ 1958 میں ہائر سیکنڈری اسکول بنا. اس وقت پرنسپل جناب عبدالحفیظ انصاری صاحب اور وائس پرنسپل حاجی عبد المطیع صاحب تھے. ان صاحبان کی کاوشوں کے نتیجے میں ایم ایم ربانی ہائی اسکول کی ترقی کی راہوں میں مسلسل آگے بڑھتا رہا. تعلیم اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایسے ماہرین پیدا کیے جن کی بدولت آج ادارے نے بین الاقوامی شہرت حاصل کر لی ہے. 1974 میں اس ادارے کو جونیئر کالج کا درجہ ملا. اس جونیئر کالج کا جدید تجربہ گاہ اور نئی عمارت کی ضرورت محسوس ہوئی. عبدالحفیظ انصاری صاحب کی قیادت میں نئی بلڈنگ کی تعمیر ہوئی. عبدالحفیظ انصاری صاحب اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد مجلس منتظمہ کے سیکریٹری منتخب ہوئے اور بعد میں صدر منتخب کیے گئے. آخری لمحات تک اس ادارے کی خدمات کرتے رہے. عبدالحفیظ انصاری صاحب کے بعد اسکول کے انتظامیہ کی ذمہ داری مجلس منتظمہ کے سیکریٹری جناب محمد سعید اختر صاحب اور صدر محمد ظہیر وارثی صاحب نے سنبھالی، جس میں کمپیوٹر بلڈنگ اور اس کے اوپر کے 4 کمرے WCL کے تعاون سے تعمیر کروائے. محمد سعید اختر صاحب کے انتقال کے بعد جناب محمد ظفر انصاری صاحب مجلس منتظمہ کے سیکریٹری منتخب ہوئے اور نئی بلڈنگ کی جدید تجربہ گاہ کمپیوٹر بلڈنگ کا دوسرا منزلہ تعمیر نو کروائی. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت بانی ربانی رفقائے ربانی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. آمین. بہت شکریہ سر. ربانی ڈے کے تعلق سے آپ نے
جو معلومات فراہم کی اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں نسیم سعید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب کی زندگی اور ان کی خدمات پر اپنا مقالہ پیش کریں. جناب نسیم سعید صاحب. السلام علیکم سبھی کو، سامعین کو السلام علیکم. یہاں پر مجھے ربانی ڈے کے موقع پر بانی درس گئے ربانی ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب کے متعلق ان کی زندگی پر روشنی ڈالنے کا موقع ملا ہے، تو یہاں پر میرا مقالہ پیش خدمت ہے. بانی درس گئے ربانی میرے مقالے کا عنوان ہے: لوگ عظیم ایسے ہی نہیں بن جاتے، جب ان کے پس منظر میں جا کر تحقیق کرتے ہیں تو سچائی کا پتہ چلتا ہے. چوٹ کھانے سے ہی درد کا احساس ہوتا ہے، زخم کو پورید کر دیکھیں تو شدت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. دراصل عظیم شخصیتیں اپنے وجود کی بقا کے لیے جدوجہد نہیں کرتیں، خود کے وجود کو فنا کر کے دوسروں کی خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا ان کا اپنا نصب العین ہوتا ہے. یہ لوگوں کے درد، تکالیف، مصائب و آلام اور پریشانیوں کو اپنا محسوس کر کے ان کی راہوں کے منازل کے نشان طے کرتے ہیں اور خود ان کی راہ کا سنگ میل ثابت ہوتے ہیں. اس کو نشان معیار بنا کر لوگ زندگی جیتے چلے جاتے ہیں. ایسے بڑے لوگ وقت کا نصیب ہوتے ہیں جن کے طفیل ملا اپنی کشتی کو پار لگاتا ہے. ایسے لوگ دور راست، دور اندیش اور ان کی نگاہیں عقابی ہوتی ہیں. یہ قبل از وقت پیشگی کے حالات سے واقف ہوتے ہیں. وصلت وقت کا تقاضا پورا کرنا ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے. جب لوگ نیند کے خمار میں مست ہوتے ہیں، ایسی عظیم شخصیت فکر و تردد، تقاضۂ وقت اور عنقریب مستقبل کے گرد و پیش کو حکمت عملی کے ترازو میں تول کر اپنی فراست اور نفاست کے تعاون سے لوگوں میں بیداری کا سبب بن جاتے ہیں. بعد ازاں وقت کی قیادت تحریک بن کر ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی پر اپنا نام و نشان چھوڑ جاتے ہیں. ایسے لوگ ہی مصلح اقوام، دانشوران عالم اور محبان وطن کہلاتے ہیں. ان لوگوں کی زندگیوں اور حالات پر مبنی باریک بینی سے غور و فکر کریں تو یہ عام لوگوں سے ذرا ہٹ کر نظر آتی ہے. جستجو، ایثار اور جذبہ خدمت خلق ان کی رگوں میں پیوست ہوتا ہے. خود کو مٹا کر دوسروں کو مٹنے سے بچانا گویا ان کا مقصد حیات بن کر خالق دو عالم کی صفات کا عملی نمونہ ثابت ہوتا ہے. ایسے عظیم مقاصد کی تکمیل میں مدد خدا شامل ہو کر فرشتہ نما انسان کا وجود ہوتا ہے. یہی انسان بعد از وقت لوگوں کی نظر میں فرشتہ صفت نما، عظیم پیکر، محسن اقوام، رہبر انسانیت، مصلحین وقت، محبان وطن اور نہ جانے کیا کیا بن کر ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں نقش ہو جاتے ہیں. ایسے خاک نشین کہاں اور کب پیدا ہوتے ہیں یہ حاکم کائنات بہتر جانتا ہے، مگر جہاں ان کا نصیب جاگتا ہے وہ بنجر علاقہ ضرور اپنی سرسبزی پر اترا کر ناز و نام، خوشحالی، امن و سکون جیسی فراوانی نعمت سے مستفیض ہو کر دوسروں کے دلوں میں اپنے وجود کا احساس کرا کر مقدس بن جاتا ہے. یہی چمکتا دمکتا تابناک نصیب باشندگان کامٹی کا ہے، جہاں کی فضا گلستان ربانی سے معطر ہے، جہاں کا خمیر ہر وقت انجمن ربانی جیسے مادر علم کی یاد دلاتا ہے. اس کے وجود اور خوبی رنگ بو سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن سب ہی اس کے قائل اور فارغ وقت ہو کر مقدر کے ستارے نظر آتے ہیں. کہیں ہر زخم کو ہنس کر سہنے کی ہمت اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں تو کہیں ہر طوفان سے ٹکرانے کا حوصلہ اس کے وجود سے پاتے ہیں. ذرے سے آفتاب و مہتاب بنا کر چمکانے والے ایسے ہی شہر کامٹی کے ایک ادارے کا نام مدرسۃ المسلمین ہے، جس کی بنیاد کا صحرا شیخ حسین ربانی کے سر بندھتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کے آبا و اجداد مدراس سے تلاش معاش کے سلسلے میں کامٹی آئے
اور یہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ رہائش گاہ کامٹی کے محلہ نیا بازار میں تھی، مگر پیدائش سے متعلق کچھ علم نہیں ہے۔ وہ مذہبی اقدار اور نظم و نسق پر چلنے والے ایک باکردار انسان تھے۔ بااصول اور ضوابط پر زندگی گزارنا آپ کا اپنا خاصہ تھا۔ شافعی مسلک پر چلنے والا آپ کا خاندان صوم و صلات کا پابند تھا۔ دنیاوی تعلیم میں پیچھے نہ رہ کر بلند اخلاق و محبت کا عملی نمونہ بھی تھا۔ آپ خود پیشے سے معلم رہ کر بلند کردار کا جیتا جاگتا پیکر تھے۔ آپ کی 3 بیٹیاں خیرالنساء، مہرالنساء اور شکیلہ بیگم تھیں۔ 4 بیٹوں میں محمد ظہیر الحسن، محمد شبیر الحسن، محمد صغیر اور محمد انور الدین شامل تھے۔ آپ کا یہ مدراسی خاندان کافی بڑا تھا، جس میں آپ کے 3 بھائیوں عبد المجیب، محمد اسماعیل اور عبد الخالق تحصیلدار کا بھی شمار ہوتا ہے۔ آپ کی ابتدائی عربی اور فارسی کی تعلیم کامٹی میں مکمل ہوئی۔ مڈل اسکول کے لیے کینٹونمنٹ کامٹی کا رخ کیا۔ میٹرک کا امتحان ناگپور سے پاس کرنے کے بعد گھریلو مصائب کے سبب اعلیٰ تعلیم کو خیر باد کہہ کر گورنمنٹ مڈل اسکول میں بحیثیت مدرس مقرر ہو گئے۔ یہیں سے آپ کا نام ماسٹر ربانی ہو گیا۔ بعد ازاں معلم سے فراغت کے سیکریٹریٹ ناگپور میں ایک کلرک منتخب ہوئے، مگر جذبہ قوم و ملت اور خلق خدمت نے 13 سال بعد ہی ملازمت چھوڑنے پر آپ کو بے بس کر دیا۔ ربانی صاحب مخلص، رحم دل، ملنسار اور ہمدردی و ایثار کا سراپا مجسمہ تھے۔ قوم کی خدمت کا جذبہ ان کی رگوں میں پیوست تھا۔ آپ نرم لب و لہجے کے بے لوث انسان تھے۔ محبت انسانی کا جذبہ آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ آپ سادگی اور خوش مزاجی کے آئینہ دار تھے۔ آپ کسی بھی مشکل مسئلے کو حل کرنے میں ماہر تھے۔ غلط کام، غلط روش اور غلط خیال کو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ سر پر عمامہ اور ہاتھ میں عصا آپ کی زندگی کا حصہ تھا۔ کبھی تعلقات میں غلط طرز عمل کی پشت پناہی کی مجبوری آ جاتی تو آپ اسے اس انداز سے سلجھاتے کہ خطا کار پر ایک مثبت اثر مرتب ہوتا اور آئندہ کے لیے وہ اسے رخ موڑ لینا ہی بہتر سمجھتا۔ خدمت خلق کے جذبے کے تحت میونسپل کمیٹی میں پوری زندگی سچے خدمتگار کی طرح میونسپل کونسلر منتخب ہوتے رہے، مگر خدمت کو سیاست سے کبھی منسلک نہیں کیا، بلکہ معاشرے کی فلاح و بہبودی کو ہمیشہ نمائندگی عطا کی اور ترقی کو جلا بخشی۔ کائنات کے تخلیق کردہ نظام حیات کے مقصد اعلیٰ کے چند اسرار راز کو عیاں کرنے کے لیے ایسے نیک بندوں کے ذریعے رب اپنے منصوبہ ربانی کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ رونما ہونے والے ایسے چھوٹے بڑے حادثات، واقعات، انقلابات اور تحریکیں اسی کا سلسلہ ہوتی ہیں۔ اس سلسلے کی ایک چھوٹی سی کڑی مدرسۃ المسلمین ہے، جسے دنیا آج ایم ربانی ہائی اسکول اور جونیئر کالج سے جانتی ہے۔ یہ ایک ادارے کا نام ہی نہیں، بلکہ ایک تحریک، ایک انقلاب اور ایک جہد مسلسل کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ ایک ایسا باغ ہے جس کی آبیاری میں کتنے ہی خادموں نے اپنے خون پسینے کو ایک کیا ہے، ہر خزاں سے اس کی حفاظت کی ہے، ہر آندھی اور طوفانوں سے ٹکرانے کا عزم رکھا اور ہر زخم کو سہنے کی تاب رکھ کر مانند گلوں کے مہکنے کا درس دیا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑی گئی، مگر بدقسمتی سے قہر فرنگی سے یہ بازی مسلمانوں کے دست مبارک سے چھوٹ گئی۔ چونکہ حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی، اس لیے اس کا خمیازہ بھی انہیں ہی بھگتنا تھا۔ اسی سبب شہر کامٹی میں 1887 میں شروع کیا گیا مدرسۃ المسلمین نامی عربی مدرسہ باقاعدہ تنظیم کی عدم موجودگی سے قائم نہ رہ سکا۔ 1922 میں اسی نام سے اثر نو تنظیم کی قیادت میں اس کا دوبارہ آغاز ہوا۔ مخیر احباب نے اپنے رفیق ربانی صاحب کی رہنمائی میں اسے جلا بخشی۔ مخیران ربانی میں ان گنت اسماء گرامی ایسے ہیں جنہیں شاید اب نئی نسل نہیں جانتی۔ کہتے ہیں غلامی اور مایوسی زیادہ دنوں تک سایہ فگن نہیں رہتی۔ اس وقت تحریک آزادی اپنے عروج پر تھی۔
محبان اور شیدائی وطن نے فرنگی حکومت کو دانتوں تلے لوہے کے چنے چبوانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہیں بیدار ذہن مدرسۃ المسلمین کی انتظامیہ نے 1928 میں پرائمری اسکول شروع کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ معاشی تنگی اور بحران کا سامنا کرتے ہوئے مخلص لوگوں کے تعاون اور غیبی امداد سے یہ مکتب ربانی دن بدن ترقی کے منازل طے کرتا رہا۔ 1932 میں تعلیم نسواں کے مقصد کے حصول کے تحت اردو پرائمری گرلز اسکول کا بھی سنگ بنیاد اسی ادارے کے ماتحت رکھا گیا۔ اسی سال اینگلو ورنیکولر مڈل اسکول کی بنیاد ڈال کر ترقی کی ایک اور منزل طے کر لی گئی۔ طلباء و طالبات کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ہی تقرری اساتذہ کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ مخلصان ربانی کے ذوق و شوق اور ہمت و حوصلے کی قدردانی رب کائنات نے اس انداز سے کی کہ تمام قیمتی لال و گوہر تاج ربانی سے جڑتے چلے گئے۔ قافلہ ربانی یہی نہیں رکا۔ 1936 میں 9ویں جماعت کے آغاز کے ساتھ ہی اس ادارے کا نام مدرسۃ المسلمین ربانی ہائی اسکول ہو گیا، مگر 13 ستمبر 1947 کو ربانی صاحب نے اس دار فانی سے کوچ کیا۔ ادھر وطن کی آزادی کے ہزاروں پروانوں کی قربانیوں سے ملک کے سیاسی اور سماجی حالات بدستور نئی تبدیلیوں کے ہمراہ رونما ہوتے رہے۔ آزادی کے متوالوں اور ملک کے جیالوں کے لیے یہ کشمکش کا زمانہ تھا۔ 15 اگست 1947 کو فرنگی حکومت نے اس وطن عزیز کو خیر باد کہہ دیا، مگر جاتے جاتے کبھی نہ بھرنے والا تقسیم وطن کا زخم دے کر کدورت اور نفرت کا بیج ہمیشہ کے لیے عزیزان وطن کے دلوں میں بو دیا۔ شہر کامٹی بھی اس اندھیاری کی زد میں آ گیا۔ فرقہ وارانہ فسادات نے ایسے داغ چھوڑے کہ دیکھتے ہی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ گلستان ربانی پر بھی خزاں کا موسم چھا گیا۔ کامٹی کی مسلم آبادی کا ایک بڑا حصہ ترک وطن ہو کر داغ بے وفائی دے گیا، مگر جس پر مصلحت رب کا نیک سایہ ہو وہ بھلا کب اپنے گلشن ربانی کو جڑنے دیتا۔ دور خزاں ختم ہو کر بھلے انسانوں کے زیر سایہ گلستان ربانی دوبارہ مہکنے لگا۔ سنگین اور دوبر حالات کا سامنا کرنے کے عزم کے ساتھ کئی مخیران ربانی نے دوبارہ کمان اپنے ہاتھ میں لے کر اسے نئی جلا بخشی۔ اس کی پرانی عمارتوں میں لگے کتبات اس بات کے شاہد ہیں۔ اہلیان ربانی کی اس نئی نسل نے اپنی کاوشوں اور حکیمانہ تدابیر کو کام میں لاتے ہوئے نہ صرف ادارے کے کھوئے ہوئے وقار کو زندگی عطا کی، بلکہ تعلیمی میدان میں کارہائے نمایاں انجام دینے کے ساتھ کھیل اور اردو ادب کے میدانوں میں بھی اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ گویا خادمین ربانی وقت کی نزاکت کے ساتھ قوم کی امانت کی حفاظت کرنا خوب جان گئے۔ دور اندیشی سے کام لے کر ادارہ ربانی کی بقا اور ترقی کے لیے ہمہ جہت کوششیں، لگن، حوصلہ اور ہمت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھیں۔ 1958 میں اس کو ہائر سیکنڈری اور 1974 میں جونیئر کالج کا درجہ عطا ہو گیا۔ آج یہ درس گاہ ربانی کامٹی و علاقہ ودربھی کی ایک شان ہے۔ اپنی ممتاز روایت کا ضامن اور اردو علم و ادب کا گہوارہ ہے۔ کامٹی کی شناخت ہی اردو، ربانی اور فٹ بال سے ہے۔ یہ درس گاہ ربانی کی ہی دین ہے کہ یہاں اردو کے پرستار بکثرت موجود ہیں اور کھیل کی دنیا میں فٹ بال اس کے دم سے روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ ربانی کی بدولت شاعروں کی کثرت، مصنفین کی بہتات اور کامٹی اردو تہذیب و تمدن کا مرکز ہے۔ یہاں درجہ 12 تک سائنس میں اردو تعلیم کا ذریعہ ہے۔ جہاں ہزاروں میں طلباء و طالبات کی موجودگی اردو سے لگاؤ اور انسیت کا بیان و پختہ ثبوت ہے، وہیں اردو ذریعہ تعلیم کے ساتھ ہی ذریعہ معاش کی فراہمی کا بھی یہ ادارہ علمبردار ہے۔ آج شہر کامٹی کا ہر گھر اس علم قدر کی روشنی سے منور ہے تو سارے عالم میں ہزاروں پرستار ربانی اپنی موجودگی کا احساس کراتے ہیں۔ کسی بھی قوم کے درخشاں مستقبل کا انحصار اس کے نونہالوں کی تعلیم و تربیت اور تہذیب و تمدن پر قائم ہے، جو یہاں بدولت ربانی صاف جھلکتا ہے۔ قومی و ملی جذبہ خدمت اور زبان و ادب کی آبیاری کا یہ ادارہ پیش خیمہ ہے۔
یہ درس گاہ ربانی ہے، یہ ایک ایسی درس گاہ کا نام ہے جو تنظیم کی ضوء سے منور ہے۔ اسی بانی ادارہ مدرسۃ المسلمین کی وفات پر 13 ستمبر کو ہر سال یوم ربانی کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ماسٹر شیخ حسین ربانی کے کارۂ نمایاں کو یاد کر کے اپنی اصلاح کی راہ ہموار کرتے ہیں اور سچے مادر علم قدے کا شیدائی ہونے کا پیش خیمہ بنتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ تو یہ تھے نسیم سعید صاحب۔ نسیم سعید سر جو ہے انہوں نے ابھی بلیک بورڈ کیلیگرافی کی جو شروعات کی ہے۔ بلیک بورڈ کیلیگرافی جو ہے وہ بلیک بورڈ پر خوش خطی خطاطی کے ساتھ جو ہے، اور یہ جو اہم کام ہوا ہے یا ایک نئی چیز جو ہمارے صوبہ مہاراشٹر میں کافی مقبول ہو رہی ہے، یہ بھی اسی درس گاہ یعنی ایم ربانی ہائی اسکول کے بلیک بورڈ سے شروع ہوا۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ اور منفرد کام ہے جو نسیم سعید صاحب کر رہے ہیں، اور ہر روز جب کوئی خصوصی دن ہوتا ہے، کوئی یوم، کوئی اسپیشل ڈے جو دنیا میں منایا جاتا ہے، اس کی پوری معلومات کے ساتھ میں خوبصورت خطاطی کے ساتھ میں جو ہے آپ وہ بلیک بورڈ کیلیگرافی کر رہے ہیں، اور بڑی خوبی سے، بڑے حسن خوبی سے اسے انجام دے رہے ہیں۔ نسیم سعید جو ہے یہ ابھی تک ان کی جو ہے یہ ہماری قوم، اسی طریقے سے سائنس بک تحریر سعید، ریشمی رشتے، عالمی حرارت اور آب و ہوا میں تبدیلی، ہماری سائنس اور آثار صغریٰ، یہ تصانیف جو ہے ابھی تک منظر عام پر آ چکی ہیں، اور چند ایسی اشاعت ہے جو ان قریب جو ہے وہ منظر عام پر آنے والی ہے۔ اس میں فنون لطیفہ ایک بہت ہی قیمتی کتاب ہے جو بہت جلد منظر عام پر آئے گی۔ تو نسیم سعید صاحب کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے اتنا جامع اور اتنا تفصیلی مقالہ پیش کیا۔ تو آئیے اب رخ کرتے ہیں ڈاکٹر نسیم اختر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر نسیم اختر، ان کی 2 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہے۔ پہلی کتاب جو ہے فٹ بال نشان کامتی، خوب مقبول ہوئی، بہت اسے شہرت حاصل ہوئی، ساتھ ہی مہاراشٹر اردو ساہتیہ اکیڈمی سے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اسی طریقے سے ان کی دوسری کتاب کیسری، وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہے، وہ بھی فٹ بال نشان کامتی کا دوسرا حصہ ہے، اور ان قریب جو ہے ان کی تیسری کتاب جو ہے منظر عام پر آئے گی۔ اس کے تعلق سے ہم نسیم سر سے مقالہ پیش کرنے کے بعد 2 منٹ اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ تو میں ڈاکٹر محمد نسیم اختر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب کی زندگی پر اپنا مقالہ پیش کریں۔ ڈاکٹر محمد نسیم اختر صاحب۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر ایم نسیم اختر ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب کی شخصیت اور ان کی کارکردگی پر مختصر سا مقالہ پیش کر رہا ہوں۔ میں بتا دوں کہ میری تیسری کتاب استاد الاساتذہ جلد ہی آ رہی ہے۔ اس میں تمام میرے استادوں کے استاد جو ہے اس میں شامل ہے۔ بہرحال میں اس مقالے کو پیش کرتا ہوں۔ ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب، آپ کے آبا و اجداد مدراس سے تلاش معاش کے سلسلے میں کامتی آئے اور یہی سکونت پذیر ہو گئے۔ آپ کا آبائی مکان محلہ نیا بازار کامتی میں ہے۔ آپ کی پیدائش کے متعلق کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ اندازاً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش کامتی میں ہوئی۔ آپ کا خاندان شافعی مسلک کا ماننے والا تھا اور تعلیم یافتہ، بلند اخلاق اور ملازمت پیشہ تھا۔
آپ کے 3 بھائی تھے۔ آپ کی اہلیہ جناب ماسٹر زکریا صاحب کی ہمشیرہ تھی جو مدراسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے 4 بیٹے محمد ظہیر الحسن، محمد شبیر الحسن، محمد صغیر، محمد انور الدین اور 3 بیٹیاں خیر النساء، مہر النساء اور شکیلہ بیگم تھی۔ آپ کی ابتدائی عربی اور فارسی کی تعلیم کامٹی میں مکمل ہوئی۔ آپ اردو پرائمری کی تعلیم اور مڈل اسکول کی تعلیم کینٹونمنٹ سے کی۔ میٹرک کا امتحان ناگپور سے پاس کیا۔ گھریلو پریشانی کے سبب آگے تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ میٹرک کے بعد ہی تلاش معاش کی فکر میں لگ گئے اور آخرکار گورنمنٹ مڈل اسکول میں بحیثیت مدرس مقرر ہو گئے۔ تبھی سے آپ کو ماسٹر ربانی کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اس کے بعد آپ سیکریٹریٹ ناگپور میں بحیثیت کلرک منتخب ہوئے، مگر قوم کے جذبے نے انہیں 13 سال کے بعد ہی ملازمت چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آپ ملازمت چھوڑنے کے بعد قوم و ملت کی خدمت میں جڑ گئے۔ ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب پرخلوص، ملنسار، ہمدردی و ایثار، قوم کے خدمتگار جیسی صفات کے بے لوث انسان تھے۔ آپ کا لب و لہجہ کبھی بلند نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے انسانی محبت سے نوازا تھا۔ آپ خلوص و محبت کے آئینہ تھے۔ کسی بھی مشکل مسائل کو بآسانی حل کر دیا کرتے تھے۔ غلط کام کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ فوراً اسے ٹوک دیا کرتے تھے۔ آپ خدمت خلق کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اگر آپ کو گھر سے باہر جانا ہوتا تو آپ سر پر عمامہ اور ہاتھ میں عصا لیتے تھے۔ آپ نے کبھی غلط روش کی پشت پناہی نہیں کی اور کبھی تعلقات کی بنا پر ایسی مجبوری آ بھی جاتی تو اسے اس انداز سے سلجھاتے کہ خطا کار پر ایک ایسا اثر پڑتا تاکہ وہ آئندہ ایسی خطاؤں کی طرف رخ بھی نہیں کرتا۔ آپ قوم کی خدمت کے لیے میونسپل کمیٹی میں پوری زندگی حقیقی خدمتگار کی طرح میونسپل کونسلر منتخب رہے۔ آپ نے خدمت کو سیاست سے کبھی نہیں جوڑا بلکہ انہیں سماج کی ترقی کے لیے سپرد کر دیا۔ ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب کی دور اندیش نظریں قوم کے تعلیمی معیار دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ 1887 میں عربی و فارسی کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ قائم تھا مگر ماحول کے نشیب و فراز میں گم ہو گیا۔ لہذا ماسٹر ربانی اور ان کے رفقا خاص کے تعاون سے 1922 میں مدرسۃ المسلمین کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی عربی مدرسے کو 1928 میں اردو اسکول اور 1932 میں اینگلو اردو ورناکولر مڈل اسکول تک پہنچا دیا گیا۔ لہذا اسی جذبے کے تحت مدرسۃ المسلمین ایک شعبہ نسواں یعنی علیحدہ گرلز پرائمری اسکول کا ارادہ کیا گیا۔ 18 دسمبر 1932 کو جناب چودھری محمد عبداللہ صاحب آرمی کانٹریکٹر نے اس کا سنگ بنیاد رکھا اور جس کی تکمیل محترمہ زینب بائی کی مالی امانت سے ہوئی۔ 1935 میں ماسٹر ربانی صاحب کی کوششوں سے دونوں پرائمری اسکول کو میونسپل نے اپنے زیر اہتمام لے لیا۔ اینگلو ورناکولر مڈل اسکول کو 1936 میں ہائی اسکول کا درجہ ملا اور آخرکار 13 ستمبر 1937 کے دن کامٹی کی تعلیمی و ادبی فضا ایک آندھی کا شکار ہوئی۔ کامٹی شہر کے ہر فرد کی آنکھیں نم ہو گئی۔ قوم کا ہردرد، شفیق و مہربان، قوم کا درد رکھنے والا اپنے مالک حقیقی سے مل گیا۔ اسی میرے کارواں کے بنائے ہوئے ربانی اسکول کے صحن میں نماز جنازہ رکھا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ مولوی عبدالعزیز صاحب نے پڑھائی۔ آپ کی تدفین بعد نماز ظہر کامٹی قبرستان کامٹی میں ہوئی۔ اور اس شعر کے ساتھ میں اپنے مقالے کو مکمل کرتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ السلام علیکم۔
बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ कामटी उर्दू राइटर्स फोरम के पेज पर हमारे कामटी के कुछ मौजूद हमारे अहबाब जुड़े हैं। अतिया शहनाज, इन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अलीज़ा ज़ैन अंसारी, इन्होंने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। परवेज़ अनीस साहब जो है, उन्होंने मैसेज अपना पैगाम भेजा है इस खूबसूरत मजलिस के इनेकाद पर आप हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं आप हजरात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप हजरात की कोशिशों को कबूल फरमाए। उसी तरीके से परवेज़ अहमद याकूबी साहब ने भी अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मोहम्मद आमिर साहब वारिसपुरा से जो है उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी जो है अपने दर्सगाह रब्बानी के ताल्लुक़ से जो है अपना इजहार ख्याल किया है और वो भी हमारी ये नशिश देख रहे हैं। मोहम्मद आमिर आफाक साहब उफ़क़ फाउंडेशन के सेक्रेटरी और मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल नागपुर के जो मौल्लिम हैं, उन्होंने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इसी तरीके से मोहम्मद शाहिद मोहम्मद अजमल साहब ने भी जो है अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। तो बहरहाल प्रोग्राम के इख्तिताम पर बढ़ने से पहले हमारे सदारती खिताब से पहले मैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम अख्तर साहब से उनकी आने वाली किताब जो हमारे असातिज़ा के लिए खराज अक़ीदत के तौर पर लिखी गई है और अनकरीब बहुत जल्द जो है वो शाये होने वाली है, तो उसके ताल्लुक़ से मैं चाहता हूँ कि वो उसका 2 मिनट में वो जो है किस नौइयत की किताब है और वो क्या उसकी ख्वाहिश है, क्या उसकी खुसूसियात है, वो ज़रा सा हमसे शेयर करें। नसीम अख्तर साहब। रेहान सब रिपीट कर दीजिए, मुझे आवाज बराबर नहीं आ पाई, क्या बोल रहे हैं? आपकी आइंदा जो किताब आने वाली है हमारे असातिज़ा पे, मैं चाहता हूँ उसका मुख्तसर सा तारुफ पेश किया जाए। वो किस नौइयत की किताब है, उसमें किन हजरात को शामिल किया गया है और वो कब तक जो है वो शाये हो जाएगी। तो उस ताल्लुक़ से आप 2 मिनट में जो है उसके ताल्लुक़ से बात हम तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी किताब उस्तादुल असातिज़ा, जो लगभग 2011 से मैं इसकी तरतीब देना शुरू कर दिया हूँ, इसके अंदर सबसे पहले मेरे 3 आर्टिकल हैं जो स्कूल पर है। एक यौम रब्बानी है और एक दुआ है। इस तरह 3 आर्टिकल लिखा है मैंने। उसके बाद मास्टर शेख हुसैन रब्बानी से लेकर मास्टर अरशद रागिब साहब जो मेरे उस्ताद हैं, तमाम उस्ताद और उस्तादों के उस्ताद जो हैं उनको शामिल किया हूँ। मास्टर शेख हुसैन रब्बानी साहब, मास्टर अब्दुल हफीज साहब, मास्टर अब्दुल मतीन साहब, मौलवी अब्दुल हक मारूफी साहब, मास्टर शकील आदिल साहब, अब्दुल कादर कुरैशी साहब, हलीमुद्दीन साहब, अब्दुल हलीम सानी साहब। इस तरह लगभग 30 के करीब जो है उस्ताद मोहतरम इसमें शामिल है। दूसरा हिस्सा जो है वो तमाम पीएचडी होल्डर्स जिन्होंने उर्दू, फारसी, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, साइंस, केमिस्ट्री और बॉटनी में पीएचडी किया है, उन तमाम पीएचडी होल्डर्स के भी मैंने हल्का सा तारुफ लिखा है। कोशिश की है कि उनको कवर करे। तो उसमें सबसे पहले जो पीएचडी उर्दू में है डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अंसारी साहब, डॉक्टर जरीना सानी साहब,
डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर रशीदी साहब, मोहम्मद यासीन कुतुबी साहब, अरशद जमाल साहब, डॉक्टर रशीद जमाल जफर साहब, डॉक्टर अब्दुल रब इरफान साहब, डॉक्टर मिदतुल अख्तर साहब, डॉक्टर ताहिरा बानो, डॉक्टर मोहम्मद अजगर उस्मानी साहब, डॉक्टर जावेद सईदी साहब, डॉक्टर अब्दुल रहीम नस्सर साहब। इस तरह लगभग 41 यानी 41 डॉक्टर्स है, डॉक्टर की लिस्ट है, जिसमें तमाम सब्जेक्ट को कोशिश किया हूँ मैंने कि उनके बारे में थोड़े तफसील से उनका तारुफ किया जाए। और ये जल्द ही ये किताब जो है मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं लगेगा और ये मंजर आम पर आ जाएगी। शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमें आपकी इस किताब का शिद्दत से इंतज़ार है। अब हमारे साथ नसीम सईद सर है। नसीम सईद साहब जो है, नसीम सईद साहब के पास हमारे जिसके लिए हम आज यहाँ बैठे हैं, मास्टर शेख हुसैन रब्बानी साहब की कुछ निशानियाँ हैं, सर के पास है, सर के ख़ानदान में है वो। तो उस ताल्लुक़ से मैं चाहता हूँ नसीम सईद साहब जो है वो क्या चीज़ है और वो क्या निशानियाँ हैं, तो उस ताल्लुक़ से हमारे देखने वालों को, हमारे साथ में रब्बानी स्कूल से पढ़ने वालों को जो है आप बताएं। नसीम सईद साहब। रजिस्ट्री के पुराने कागजात हैं वो। हमारी फैमिली मतलब हमारे जो वालिद है मोहम्मद सईद, मोहम्मद शफ़ी, उनके वालिद हाजी रहमुल्लाह वगैरह, उन लोगों और उनकी जो फैमिली है वो 1932 का एक डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, ओरिजिनल है। उसके अंदर में मास्टर शेख हुसैन रब्बानी साहब की 2-3 जगह ओरिजिनल साइन भी है। किसी प्रॉपर्टी के ताल्लुक से वो लेन देन का मामला है, तो वो आज तक वो कागज़ जो है मेरे पास मतलब महफूज है वो, और मैं उसको बहुत बड़ी हिफाजत से संभाल कर उसको रखा हूँ मेरे पास, मेरे घर पर मेरे पास ही मौजूद है वो कागज़। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत खुश नसीब है आप लोग कि आपके पास हमारे रब्बानी सर की जो है वो कुछ निशानियाँ मौजूद हैं, और मैं भी उसे देखना चाहूँगा, तो कभी उसका दीदार कराएं। बहरहाल हमने सर सैयद अहमद ख़ान को नहीं देखा, हमने मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को नहीं देखा, लेकिन हमने मास्टर शेख हुसैन रब्बानी साहब ने वही काम किया है जो अलीगढ़ में सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने किया था। तो हमारे लिए तो वो हमारे कामती के सर सैयद अहमद ख़ान हैं। तो उनके ताल्लुक़ से जितनी बातें की जाए, जितना, क्योंकि हम ज़्यादातर जो तलबा है वहीं से फारिग होते हैं, तालीम वहीं से हासिल करते हैं, और हम जो चारों यहाँ बैठे हैं हम भी वहाँ के तालिब इल्म हैं। तो हमारे इस मजलिस के सदर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक ए साहब ये दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता है, और तालीम और तदरीस के मामले में आज भी जो है ये महाराष्ट्र में तकरीबन सारे ही स्कूलों में जो है वो तालीमी और तदरीसी सरगर्मियों के ताल्लुक़ से जाने पहचाने जाते हैं। आप आइडियल पब्लिकेशन हाउस के डायरेक्टर हैं, साथ ही हमारी तंजीम कामटी उर्दू राइटर्स फोरम के सदर हैं, और सबसे अहम बात कि माहौलियाती निसाब जो तैयार करती हैं बाल भारती की, तो उस बाल भारती के उस कमेटी के अहम रुकन हैं। ये हमारे लिए इज़्ज़त और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि कामटी से साथ में जमीला खातून साहिबा है, वो भी उसी कमेटी के बाल भारती कमेटी के रुकन है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये कमेटी मेन कमेटी है जो माहौलियात के ताल्लुक़ से जो है वो निसाब तैयार करती हैं। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की और खुशी की बात है। साथ ही सर ने तकरीबन 2 दर्जन के आसपास जो है वो तालीम और तदरीस पर जो है वो किताबें लिखी, और माहौलियात पर आपकी कई किताबें आईं, साथ में तिब और उस ताल्लुक़ से भी किताबें हैं। आपकी किताबें BUMS के निसाब में शामिल हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वो हमारे साथ मौजूद हैं।
میں میں ڈاکٹر رفیق اے صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب اور ان کی شخصیت اور ان کی خدمات پر جو ہے وہ اپنی بات رکھیں. میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر محمد رفیق اے صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا صدارتی خطاب پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. تمام ناظرین السلام علیکم. جیسا کہ ابھی ہمارے دو مکالمہ ہوا، ربانی اسکول ایم ربانی ہائی اسکول کے مدرسین اور جناب نسیم اختر صاحب وہاں کے ایکس پرنسپل ہیں، نسیم سعید صاحب فی الحال وہاں پر ابھی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں. ان دونوں کے مقالات سننے کے بعد آپ نے یقیناً محترم جناب شیخ حسین ربانی صاحب کی شخصیت، ان کی قدر، ان کا مقام اور ان کی بے لوث اور بے انتہا خدمات کا اعتراف تو کر چکے ہیں. کسی بھی قوم کی ترقی اور بالخصوص تعلیم کے تعلق سے اگر ان کی ترقی کو مربوط رکھے تو یہ ایک بہت بڑا عطیہ ہے اس قوم کے لوگوں کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ صفات عطا کی. گویا یہ خضر کامتی ہے کہ آج کامتی کے اندر جیسے نسیم اختر صاحب بتا رہے تھے کہ 41 پی ایچ ڈی ڈاکٹرس ہیں، بے شمار پوسٹ گریجویٹ اور کامتی کا ہر گھر کا ہر بچہ اس مدرسے سے، اس اسکول سے تعلیم یافتہ ہے اور تعلیم حاصل کر بھی رہا ہے. یہ کس کا فیضان کرم ہے اور ان کی خدمات، ان کی دور اندیشیاں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے لوث خدمت کا جذبہ، جہاں پر کوئی ریاکاری نہیں تھی. آپ اندازہ لگائیے کہ 1822 کا وہ دور اور پھر اس کے بعد مختلف جتنی بھی رکاوٹیں آئی ہوئی، ایک عربی مدرسے سے لے کر اس کی ابتدا ہوئی، پھر مڈل اسکول، پرائمری اسکول، مڈل اسکول، ہائی اسکول، جونیئر کالج تک یہ جو پورا مرحلہ گزرا ہے، ان تمام مراحل کے اندر اس کی پوری بنیاد جو ہے شیخ حسین ربانی صاحب کی ہی مرہون منت ہے. لہذا آج ہمارے درمیان یا دور حاضر کے اندر جو تعلیم کی اہمیت، اس کی افادیت جو موجود ہے، اس سے ہم بوقوفی واقف ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر شیخ حسین ربانی صاحب اس سرزمین کامتی میں نہیں ہوتے تو آج کامتی کے اندر مسلمانوں کی جو تعلیمی حیثیت اور جو مقام ہے، اس وقت اس کا کیا آپ مقام متعین کرتے ہیں. آج جو کچھ بھی ہے اور جتنا کچھ بھی ہے، یہ بالخصوص حضرت شیخ حسین ربانی صاحب کا ہی ثمرہ ہے کہ انہوں نے اپنی محنت سے اور اپنی خدمات سے اس قوم کو ایک نئی راہ دکھائی، تعلیم، زیور تعلیم سے آراستہ کرایا. اور آج ہم اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بول رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں، ہماری اپنی جو زندگیاں ہے، یہ اس جذبے کا آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے آج ہر گھر جو ہے، کامتی کا ہر گھر، تمام ہر چیز جو ہے وہ تعلیم سے منور ہے. یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے. اور آج چونکہ 13 ستمبر ہے، آج ہی کے دن ان کا انتقال ہوا تھا، لہٰذا ان کی یاد میں یہ دن جو ہے ربانی ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. ہم بھی جب اس اسکول کے اندر زیر تعلیم تھے تو ہر سال باقاعدہ اس دن کو رخانی کرا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کی دعا کی جاتی تھی اور ان کو قرآن مجید جو ہے وہ بخشا جاتا تھا. ناظرین، آج آپ اس حقیقت سے واقف ہے کہ دور حاضر کے اندر تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور آج یہ اتنی ضرورت ہے. اس تناظر میں ہمارے بزرگان دین اور ہمارے بزرگان جو گزشتہ بزرگان گزرے ہیں،
اور انہوں نے جو اپنے سماج، اپنے قوم، اپنے ملت کے لیے انہوں نے جو اپنی خدمات کی ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ میں تو اس بات کا تصور کر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز موجود نہیں ہوتی اور ان کی شخصیت ہمارے درمیان نہیں ہوتی تو آج ہم کہاں پر ہوتے اور ہمارا مقام کیا ہوتا۔ تو ہر شہر کامٹی کا باشندہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ یہ انہی کی دعاؤں، انہی کی خدمات اور انہی کی برکات کا نتیجہ ہے کہ جس کے وجہ سے آج ہر گھر جو ہے وہ تعلیم سے منور ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا ہی رہے گا۔ یہ مدرسہ جسے آج ہم ایم ربانی ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے نام سے جانتے ہیں، آج اپنی بلندیوں پر قائم ہے، اور اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ ان بزرگان دین کی جو ہے اور ہمارے کے تمام بزرگان جو گزرے ہیں ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ یہ ادارہ آج بھی اپنے مقام پر قائم اور دائم ہے اور مزید بلندیوں کو جو ہے طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ یہاں کے طلبہ نہ صرف ہندوستان بلکہ بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں۔ ہمارے بہت ساری مثالیں موجود ہیں جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کا تعلیمی معیار کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر ہمارے یہاں کے اساتذہ بہت قابل ہیں، بہت محنت کرتے ہیں اور خاص طور پر طلبہ کو یا ان کی شخصیت کو متعین کرنے کے اندر ایک اہم اور کلیدی رول ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ماسٹر شیخ حسین ربانی کا جو خواب تھا اس کی تعبیر کو انہوں نے نہ صرف تعبیر دی بلکہ اس کو اور بلندیوں تک لے کے گئے، اور اس بلندی کا انتہا یہ ہے کہ آج یہ ادارہ، میں بھی آج صبح ہی کہیں پڑھ رہا تھا کہ کسی صاحب نے اسے علی گڑھ کا نام دیا ہے، علم کا یہ علی گڑھ ہے۔ تو جیسا کہ ریحان صاحب نے کہا کہ ہم اسے انہیں کامٹی کا سر سید کہہ سکتے ہیں، تو بلا شبہ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے اور نہ کوئی غلو ہے اس کے اندر۔ ہم انہیں اپنے کامٹی کا سر سید کہنے میں کوئی یار محسوس نہیں کر سکتے کہ ان کی خدمات اور ان کی وجہ سے ہمارے سماج کے اندر، ہمارے ملک کے اندر بھی اس ادارے کا نام روشن ہے، اور یہاں کے جتنے بھی ہمارے تعلیم یافتہ جو طبقہ ہے، تعلیم یافتہ جو اشخاص ہے، تو یہ تمام کے تمام جو ہے وہ اسی ادارے سے جڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ ادارہ اور آج کا نہیں ہے، ہم اگر یہ کہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا اس کے اندر اور کچھ مزید ہے، یہ شروع سے بتدریج دھیرے 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 اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ آج بھی اپنے مقام پر اتنی ہی ممتازیت رکھتا ہے جتنا اس سے پہلے رکھتا تھا۔ دور حاضر کے جو چیلنجز ہیں، یہاں کے طلبہ کو پوری طریقے سے اس کے بارے میں جو ہے وہ معلومات دی جاتی ہے، کس قسم کے کورسز کا استعمال کرنا چاہیے، کس طریقے سے تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اور سب سے بڑا چیز کہ ان کی مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے اس ادارے کے اندر خاص طور پر اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ بچوں کی شخصیت، ان کے سوچے، غور و فکر اور ایک تہذیب، میں ایک لفظ اس لیے تعمیر کر رہا ہوں کہ کامٹی کی اپنی ایک تہذیب ہے، اور یہ تہذیب کوئی 2-4-8 دن اور 150 سال کے اندر نہیں بنتی۔ بلا شبہ اس تہذیب کو بنانے کے اندر ہمارے بزرگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس میں سے سب سے اول اس کے اندر ہے شیخ حسین ربانی صاحب، اور یہ جو تہذیب ہماری کامٹی کی چلی آ رہی ہے، آج بھی ہمارے یہاں پر باہر کے جو بھی شخص آتے ہیں، یہاں پر وزٹ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا ان سے تعلقات رکھتے ہیں، وہ یہ دیکھ کر عشق کرتے ہیں کہ آپ کا شہر کامٹی علم اور تعلیم یہ دونوں کے تعلق سے بہت ہی ممتاز مقام رکھتا ہے۔ آج الحمدللہ تمام شعبہ حیات جتنے ہیں، تمام چیزوں کے اندر شہر کامٹی کے اندر جو کچھ بھی سرگرمیاں ہیں یا جو کچھ بھی عہدے پر جو قائم ہے اور جو اس سلسلے کے اندر پیش رفت ہے، یہ سب کے اندر کہیں نہ کہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اس ادارے کا اس کے اندر انسلاک ہے۔ لہذا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ آج جس مقام پر بھی قائم ہے، اس ادارے نے آپ کی شخصیت سازی میں کتنا اہم رول ادا کیا ہے، اور یہ ادارہ دن بدن ترقیوں کی طرف گامزن ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر بھی جو ہے بہت بہتر سے بہتر طریقے سے گامزن رہے گا۔ اس کے اساتذہ لگن کے ساتھ اپنے طلبہ کی جو ہے وہ شخصیت سازی کے اندر، ان کے کیریئر کو سنبھالنے میں، ان کے کریکٹر کو سنبھالنے میں، انہیں تعلیم دینے کے اندر ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ تو آخر میں اپنی بات کو مختصر کرتا چلوں
کہ ہم تمام اہلیان کامٹی شیخ حسین ربانی صاحب کی وفات اور ان کا آج جو ربانی ڈے کے طور پہ منایا جا رہا ہے، ہم تمام کامٹی اہل کامٹی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دستور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی لرزشوں کو معاف فرمائے اور ان کی تمام خدمات کو قبول کرتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے لیے نہایت خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب کی جو فیملی ہے، جو پاکستان میں قیام پذیر ہے، ان کی ایک اہم رکن مریم فرحان ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس لائیو آن لائن نشست میں جو ہے وہ بطور سامعین جو ہے وہ موجود ہیں۔ میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ ہماری اس نشست میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں۔ میں نے انہیں میسیج کیا ہے، لنک بھیجا ہے، اور میں اسی تقدو میں ہوں کہ وہ ہم سے کنیکٹ ہو جائے۔ میں مریم میم سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر وہ شرکت کریں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں شامل ہو۔ میں نے انہیں لنک بھیجا ہے، تو میم سے درخواست ہے کہ وہ شرکت کریں۔ تب تک آپ کا پیغام جو ہے وہ ہم تک پہنچ چکا ہے۔ تو مریم میم جو ہے لکھتے ہیں کہ السلام علیکم، شیخ حسین ربانی میرے پردادا تھے، دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ۔ ان کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ میرے والد محمد صادق حسین ربانی ظہیر الدین حسن ربانی کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو میرے پردادا کر چکے تھے، اسے شاد و آباد رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ تو بہرحال یہ ہم تک مریم فرحان میم کا جو ہے وہ میسج آیا ہے، اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ہم سے جڑ جائے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہوگی۔ یا سر کی فیملی سے اگر کوئی جو ہے وہ اگر جڑتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی۔ تو میم کا پیغام مجھے پرسنل میں موصول ہوا ہے، مریم فرحان میم کا۔ تو انشاءاللہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگلی کسی نشست میں وہ ہم تک شامل ہوگی۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے وہاں جو پاکستان میں جتنے بھی آپ کے خاندان سے جڑے یا آپ کے خاندان سے جو اہل خانہ جو ہے، میں ایک روز کوشش کروں گا کہ ہمارے اس کامٹی اردو رائٹرز فورم کے زیر اہتمام ایک آن لائن نشست رکھی جائے اور ان تمام لوگوں کو شامل کیا جائے۔ تو انشاءاللہ میں بہت جلد کوشش کروں گا۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ میں عابدہ صادق، انہوں نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ احفاظ احمد صاحب نے بھی ہمیں اس پروگرام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، اور جیسا کہ مریم فرحان میم نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اگلی کسی نشست میں ہم سے جڑیں گے۔ تو بہرحال میں ڈاکٹر محمد رفیق صاحب کا ان کے صدارتی خطاب کے لیے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ میں ڈاکٹر محمد نسیم اختر صاحب، ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے 2 مقالے پیش کیے، اور یہ جو پوری یادیں ہیں، یہ جو پوری باتیں ہیں، اسے ڈیجیٹل دنیا میں ہمیشہ کے لیے جو ہے
یہ محفوظ کر لیا گیا ہے. ساتھ میں نسیم سعید صاحب، ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا مقالہ پیش کیا اور بہت ہی شاندار، بہت ہی تفصیلی اور بہت ہی خوبصورت، جس میں جذبات اور احساسات بھی شامل تھے، تو وہ بھی پیش کیا. میں آپ تینوں صاحبان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم ربانی سر کو یاد کرنے کے لیے جب دوبارہ ملیں گے تو ہم ان کے اہل خانہ کے ساتھ میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ہم سے مریم فرحان میم نے ہم سے آن لائن وعدہ کیا ہے، اور مجھ سے پرسنل میں بھی انہوں نے یہ مطلب کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ جو ہے وہ پورے فیملی کے ساتھ میں وہ شامل ہوگے، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے وہ ربانی سر کی یاد میں ایک پروگرام اور منعقد کریں گے. تو اردو رائٹر فورمز کی جانب سے آپ تمام کا، جو اس پروگرام کو آن لائن دیکھے، آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.